in Pakistan we talk about different professions, then I believe کہ land development کا profession سب سے زیادہ مشکل ہے. And those people who have made their name and earned tremendous respect in that sector are true achievers for us. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پلیز ویلکم آن بورڈ ملک ریاض صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار آنرنگ اس ود یور ٹائم ٹوڈے. آپ کی زندگی کی کہانی ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ وین ڈیڈ یو تھنک کہ آپ آج یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کب آپ نے یہ سوچا؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے جی, اور یہ معجزہ ہے. سیکنڈ تھنگ کہ ماں باپ کی دعائیں اور ان کی خدمت ہے. خدمت کو جس آدمی نے اپنی ماں باپ کی دل سے خدمت کی, اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے, اگر آپ وہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر آتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے پروگرام کا آغاز ہی اتنے اچھے طریقے سے کیا, وچ از فیتھ وی ٹاک اباؤٹ. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ ایکچولی ہم 8 بھائی ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور میری زندگی کی کہانی یہ ہے کہ میں نے یہیں پنڈی میں ہم 60 میں آئے تھے. جب اسلام آباد شروع ہوا تو والد صاحب کنڈکٹر تھے. تو ان کے بڑے اچھے حالات تھے اور بڑے اچھا انہوں نے شروع اسلام آباد میں انہوں نے کام بڑے کیے. اور 60 to 69 ہماری فائنینشیل حالت بہت ہی اچھی تھی ماشاء اللہ. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, چونکہ ویورز اس کو لیں گے, کہ 62 میں ہماری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی. اس وقت آئی ایم مے بی 11 ایئر اولڈ, 10 ایئر اولڈ. تو میرے والد صاحب نے اس کو جہیز میں گاڑی دی تھی. 62 ٹھیک ہے. اس وقت میرے خیال میں راول پنڈی میں چند گاڑیاں ہوں گی. لیکن 69 میں جب ہمارا والد صاحب کا بزنس کلیپس ہوا تو ہمارے گھر میں آٹا نہیں تھا. کیا ٹرانزیشن تھی؟ مطلب یہی بزنس کلیپس ہو گیا والد صاحب کا, اور ایک دن بالکل, اور یہ کہہ دینا کہ آٹا نہیں تھا, اور حقیقت نہیں تھا. ہاں. اور اس کے بعد میں نے کام شروع کیا. والد صاحب نے مجھے منع کیا کنسٹرکشن نہ کرو, تو ان کا ہمارا خاندانی پیشہ کنسٹرکشن ہے, ٹھیکیداری تھی. تو میں نے آرمی میں ٹھیکیداری شروع کی 1500 روپے کسی سے لے کے. میں بڑا تھا, اور اسی جدوجہد میں اللہ نے یہاں تک پہنچایا. اور اس میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ 71 میں جب میری بڑی بچی کو فوڈ پوائزن ہوا, اباؤٹ 1 ایئر اولڈ, تو میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے. اور میں نے کئی دفعہ میں ٹی وی پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں نے اس دن 40 روپے کا پیتل کا حمام بیچ کے بچی کی دوائی لی تھی. اور اس کے بعد بیگم نے جہیز کا سامان بیچا اسی پنڈی میں, اسی شہر میں. یہ جو فیتھ کی آپ نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا اور ماں باپ کی آپ نے اتنی خدمت کی, تو اس وقت جب حالات آپ کے بہت خراب تھے تو اس وقت آپ کا فیتھ اتنا ہی تھا, بھروسہ اتنا ہی میری تھا؟ کمٹمنٹ بھی یہی تھی. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ. جی. آپ اپنا ذہن اور دل صاف رکھیں. میری تعلیم کوئی نہیں ہے, میں میٹرک پاس ہوں, وہ بھی دوسرے سال پاس ہوا تھا, پہلے سال فیل ہو گیا تھا میٹرک میں, اور وہ بھی پاسنگ مارک سے پاس ہوا ہوں. اور زندگی میں ایکسپیرینس گین کیا ہے. ایک ہی جاب میں, ایک ہی کنسٹرکشن جو کہ ہمارا خاندانی پیشہ تھا, اسی کو اپنایا ہے, اور ادھر ادھر نہیں دیکھا. آپ کا پیشن بھی اس میں تھا اور نیچرل انکلینیشن بھی کنسٹرکشن کی میں طرف سمجھتا ہی سے تھا, اور میں اسی پر اپنے عبور حاصل کیا اور اسی کو اپنا فیوچر بنایا. جو لوگ روزانہ نئے نئے کام شروع کرتے ہیں, مجھے بھی کئی لوگوں نے آفریں کی, یہ مل لگا لو, وہ لگا لو, شوگر لے لو, ٹیکسٹائل لے لو, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جاؤ. میں نے زندگی میں کبھی دوسرا کام, میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو جس کا مجھے علم نہیں ہوتا وہ میں کام کرتا ہی نہیں. اسی لیے میں نے انٹرنیشنل کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. اسی لیے لوگوں نے بڑا دبئی میں مجھے کہا کہ یہ کام کرو, دبئی کے لوگوں نے بھی کہا اور دبئی گورنمنٹ نے بھی کہا, لیکن میں وہاں بھی اپنا انسپائر نہیں ہوا.